الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اب ہم سورہ فاتحہ کے معانی اور اس کی تشریح کے اوپر جائیں. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے. جب بہت سی باتیں جو قرآن مجید کے متعلق تھیں الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک سامنے آ چکی ہیں، اب اخیر میں اتنی بات بہرحال جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید ایک بیش بہا زبردست دولت ہے. اس سے بڑی دولت کا دنیا میں کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ ہم سب کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر یقین رکھنے کی بھی ضرورت ہے. دنیا کی ساری نعمتیں، ساری مخلوق اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اس نعمت بیش بہا کے مقابلے میں، قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتی. اس قرآن کے سامنے دنیا کی ساری مخلوق اور ساری چیزیں مل کر بھی کوئی قیمت نہیں رکھ سکتی. اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور اس سے کہیں زیادہ باعزت چیز قرآن مجید کی دولت ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے. جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب مخلوق ہیں. آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، انسان، جنات اور عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، جو جتنے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب مخلوق کہتے ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز. اور قرآن مجید مخلوق نہیں، یہ ہے کمال. یہ حق تعالی کا کلام ہے جو اس کے منہ سے نکلا ہے. جیسے اس کے لائق شان منہ ہے، یہ منہ نہیں جیسے ہمارا اور آپ کا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں. اس لیے سب سے بڑی دولت دنیا میں قرآن مجید تصور کیا گیا ہے اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں. سعادت مند ہے وہ شخص، باعزت ہے وہ شخص جو قرآن مجید کے کسی بھی حصے میں لگ جائے اور کسی طرح کا قرآن مجید کا کوئی کام کر جائے. اس سے بڑا سعادت مند اور کوئی نہیں. یہ آپ یقین مانیے، ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اور سوچ سمجھ کر ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. وہ لوگ سعادت مند ہیں دنیا میں جو قرآن مجید کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی خدمت کرتے ہیں. پڑھنے، پڑھانے، اس کو دنیا میں عام کرنے، اس کے لیے اس کو فروغ دینے کے لیے جتنی مالی اور ذہنی اور عملی کوششیں صرف کرتے ہیں، ساری کوششیں کرنے والے سب سے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت ہیں. اور وہ شخص محروم ہے، بدقسمت ہے جو قرآن مجید سے اعراض کر لے اور منہ پھیر لے. اس سے بڑا بدقسمت اور اس سے بڑا شقی اور محروم کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اور ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، سارے لوگوں نے قرآن مجید سے اپنا نسبت اور اپنا تعلق رکھا ہے. اور اسی تعلق اور نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو روشن کیا، چمکایا. چنانچہ آپ دیکھیں گے
ایک بہت بڑی علماء کی جماعت ہے جنہوں نے قرآن مجید کی معانی اور تفاسیر کے پیچھے اپنی زندگیاں صرف کر دی، پوری زندگی لگا دی. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا دنیا کیا ہے اور دنیا کی نعمتیں سے کیسے لطف اٹھایا جاتا ہے کچھ نہیں سمجھا. ایسے ایسے مفسرین دنیا میں پیدا ہوئے کہ آج ان کی کتابیں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے. خالی کالے کالے حروف دیکھ لیں تو سمجھتے ہم لوگ کمال ہو گیا، اور اس میں دیکھ لیا اور اس کے نام یاد ہو گئے تو ہم لوگ معراج سمجھتے ہیں. پڑھنا بہت دور کی بات. ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی مفسرین کی جنہوں نے خالص قرآن مجید کے اوپر کام کیا ہے اور زندگی کھپا دی، زندگیاں ختم کر دی، کچھ نہیں دیکھا دنیا میں کیا ہے. ایسے آپ چند ہم آپ کے نام بتاتے ہیں کیا انہوں نے خدمت کی. ہم نام عرض نہیں کر سکتے، سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی، بلکہ یوں کہیے ہزاروں تو مبالغہ نہیں ہوگا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ مشہور کتاب ہے تفسیر ابن جریر کہتے ہیں، اور مشہور ہے. یہ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ان کا پورا نام، اور اصل تفسیر کا نام ہے جامع البیان. تفسیر کا پورا اصل نام ان کا ہے جامع البیان، لیکن مشہور ہے، زبان زد ہے عام طور پر تفسیر ابن جریر. تفسیر ابن جریر بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عبادت گزار اور بہت زبردست کام کیا ہے. انہوں نے 40 سال تک رات اور ایک دن یہ ایسا کیا کہ کبھی انہوں نے دنیا کو جھانک کر بھی نہیں دیکھا. یہ ان کے حالات میں لکھا. 40 سال گزر گئے، انہوں نے دنیا جھانک کر بھی نہیں دیکھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیسے لوگ جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں جانا. انہوں نے 40 سال تک یہی کام کرتے رہے، اور 40 سال میں وہ کام کیا ہے کہ ایک دن کا اگر ان کا اندازہ لگا جائے 40 ورق لکھنے کے برابر ہوتا ہے. 40 ورق ایک دن میں. اور یاد رکھیے جو علمی کام کرتے ہیں ان سے جا کر آپ مل کر پوچھیے آپ ایک دن میں کتنا صفحہ لکھتے ہیں. جو خالص علمی کام ہوتا ہے ایک دن میں ایک صفحہ لکھنا مشکل ہوتا ہے. ایک دن میں ایک صفحے کا کام کرنا مشکل ہے. نقل کرنا الگ چیز ہے، کسی کتاب کی لکھی ہوئی عبارت ہے یہ لکھ دیا اور اس کو شائع کر دیا تو یہ الگ مسئلہ ہے. ایسے آپ سینکڑوں صفحات لکھ جائیں گے ایک دن میں. لیکن جو خالص علمی کام ہوتا ہے اور اس میں آدمی کا دماغ بالکل گھل جاتا ہے، ایسے آدمی سے جا کر پوچھے کتنا کا آدھا صفحہ مشکل ہوتا ہے. اور یہاں ایسا زبردست انہوں نے کام کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. ایک دن میں ان کی لکھنے کی مقدار 40 صفحے ہوتی ہے. نتیجہ یہ کہ 30 جلدوں میں اس وقت لکھی ہوئی کتاب موجود ہے. 30 جلدوں میں اور اتنی موٹی موٹی کتاب جلدیں. ابھی ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے اس کو، پہلے ایسے گھماتے ہیں بس اور کچھ نہیں کر پاتے. اتنا کام کیا ہے ان لوگوں نے. اور اب اس کے بعد ہم آپ سے کیا عرض کریں، اس کے ان کی خصوصیات، یہ سب علمی باتیں ہیں جو یہاں زیادہ ضرورت نہیں اس وقت. اس کتاب کی کیا علمی اس کی صفحات ہے، اس کا وزن علمی کتنا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے، یہ علمی باتیں ہیں. 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی اور اتنا بڑا انہوں نے کام کیا. ایک آدمی کا ہم نے نام لیا. ایسے ہی عام طور پر لوگوں کی زبان میں ایک نام ہے تفسیر ابن کثیر. بہت مشہور کتاب ہے، بڑی محققانہ کام اور بہت ہی زیادہ مانی بھی تفسیر سمجھی جاتی ہے. عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. عماد الدین اصل نام تھا ان کا، ابو الفدا ان کی کنیت تھی، کثیر ان کے ابا کا نام تھا. عماد الدین ابن کثیر
الدمشقی الشافعی، شافعی تھے دمشق کے رہنے والے، سن 710 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 8ویں صدی ہجری کے زبردست محقق، زبردست مورخ، زبردست مفسر، زبردست محدث، کیا کون سا فن انہوں نے چھوڑا، قرآن مجید کے اوپر تو کمال کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر بہت مشہور کتاب ہے، دیکھیے آپ، 4 جلدوں میں ہی، اور جامع السنن کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث شریف میں، لاجواب کتاب جامع السنن والمسانید۔ حدیث شریف میں دیکھیے تو عقل کام نہیں کرتی کہ کتنا زبردست علم اللہ نے حدیث میں ان کو عطا کیا تھا۔ تفسیر میں دیکھیے تو اس پر کتابیں، حدیث شریف پر دیکھیے تو اس پر کتابیں، اور مانا ہوا مورخ، ان کی سیرت اور ان کی تاریخ پر جو نظر تھی، عقل حیران ہے کہ آخر انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں ہر لائن میں، اور اس کے علاوہ زبردست ظاہر، اشتغال بالعبادہ، اور 25 خوبیاں ان کے اندر، اور اس کے علاوہ، اور جو بات لکھتے ہیں بہت ہی تنقیدی نظر کے ساتھ اور بہت ہی اہتمام سے لکھتے ہیں، ایسی کوئی روایت ایسی جمع نہیں کرتے ہیں جلدی جو مختلف ہی ہو، ادھر ادھر کی ہو، ساری روایتوں کو جمع نہیں کرتے ہیں، انہی روایتوں کو جمع کرتے ہیں جو محقق ہوں اور صحیح۔ یہ اس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ اسی طرح سے ایک تفسیر ہے، تفسیر قرطبی کے نام سے، الجامع لاحکام القرآن، اس کا مکمل نام سے، یہ بھی 4 ہجری کے آدمی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے، مالکی تھے۔ عجب قسم کی تفسیر ہے قرطبی، جس میں آیتوں کا خاص طور سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس میں آپس میں جوڑ گیا، معمولی چیز نہیں ہوتی، پورا قرآن شریف سمجھ میں آتا ہے اس سے، ہر آیت کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کرتے ہیں، اور کیا نسبت ہے کیا جوڑ ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے الفاظ کو کھول کھول کر بیان کرنا ان کا خاص سیوا ہے، ایک ایک لفظ کی کیا حقیقت ہے۔ عجیب عجیب قسم سے ان حضرات نے کام کیا، 10 جلدوں میں ان کی یہ تفسیر آج ہے موجود، اب دیکھیے گا جہاں کہیں آپ جائیں گے یہ مل جائے گی۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے امام ہیں مانے ہوئے مفسر، تفسیر کبیر کے نام سے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سب سے زیادہ طویل اور سب سے زیادہ تفسیر کے اوپر بڑی جامع کتاب سمجھی جاتی ہے، ہر چیز موجود ہے اس میں۔ ان کے بارے میں تو ایک جملہ لوگ کہتے ہیں علمی زبان میں، فیہ کل شیء الا التفسیر کہتے ہیں، یعنی حق ہو گئی کہ کوئی چیز انہوں نے خالی نہیں چھوڑی ہے۔ تفسیر تو خیر تفسیری کے موضوع پر کتاب لکھی گئی، لیکن اتنی چیزیں اس کے اندر آ گئی، وہ کوئی دنیا کا کوئی فن اور کوئی چیز اس میں باقی نہیں، ہر چیز موجود ہے کہتے ہیں، یعنی تفسیر کے حصے سے زیادہ بڑھ کر دوسری چیزیں ہو گئی، اتنی حد تک۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ علم تھا، زبردست کھاٹے مارتا ہوا علم، کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے علم کی کیا لمٹ اور کیا انتہا تھی۔ اس وقت سب سے بڑی اور مانی ہوئی طویل کتابوں میں اس کا نمبر فرسٹ ہے، تفسیر ابن کبیر، تفسیر کبیر۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا اندازہ آپ لگائیے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ ان سے اس زمانے میں کوئی شخص گفتگو نہیں کر سکتا تھا کسی مسئلے پر، آخری اتھارٹی اور آخری درجے کا علم دنیا میں مانا گیا تھا اس وقت ان کے پاس، سوال نہیں ہو سکتا تھا، اس سے پہلے مدلل ساری باتوں کا جواب وہ دے دیتے تھے، ایسے زبردست آدمی۔ اسی لیے ان کے حالات زندگی میں ہے
کہ جب ان کا آخری وقت آیا شیطان اس سے بڑا عالم نکلا، اور ہے بھی شیطان کو جو علم ہے وہ معمولی نہیں، وہ معلم الملکوت سمجھا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا امام اور ان کا معلم شیطان۔ ان کے جب زندگی کا آخری وقت آیا تو شیطان ظاہر ہے آتا ہے، حدیث میں ہے کہ موت کے قریب شیطان ورغلانے اور بہکانے کے لیے آتا ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان سے آ کر علمی گفتگو اس نے شروع کر دی، اور دلیل وہ بات یہ شروع کی کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ۔ شیطان کہتا تھا اللہ ایک نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، اور دلائل پر دلائل جو دلیل دیتے تھے یہ شیطان اس کو کاٹتا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ چنانچہ لکھا ہے کہ 99 دلیل حضرت امام راضی رحمۃ اللہ نے پیش کی ہے اللہ کے ایک ہونے پر۔ آپ کتنی دلیل پیش کرتے ہیں بتائیے؟ آپ اپنے علم سے اندازہ غور کیجیے کتنی دلیل دے دیں گے۔ ارے ایک دینا بہت بڑی بات ہے، ایک دینا۔ میں اپنے چھوٹے سے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں، ہم جیسے نالائق لوگ ایک دلیل دیں یہ بہت بڑی بات ہے، ایک دلیل دیں تو۔ اور 99 دلیل 100 سے ایک کم دلیل انہوں نے پیش کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے ان کے علم کا کیا وہ ہے درجہ ہے۔ اور ہر دلیل کو شیطان توڑتا رہا، اس کا حساب لگائیے وہ کتنا بڑا ماہر ہے اور کتنا بڑا زبردست علم رکھتا ہے۔ لیکن ہو گیا تھا نالا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے مردود ہو گیا، لعنت پڑ گئی اس کو۔ جب 99 دلائل ہو گئے اور حضرت کے پاس اب کوئی دلیل باقی نہ رہی تو اللہ نے مہربانی فرمائی۔ شیطان نے کہا اب اس بات کو اقرار کر لو کہ اللہ ایک نہیں۔ لیکن اس موقع پر اللہ نے وہ ہمت عطا فرمائی اور مدد کی، اور اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے پار ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا اب میں بغیر کسی دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ اکیلے ہے، اس کے لیے ہم کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ سے تعلق اور نسبت کی دلیل تھی اور اس کی برکت تھی کہ اللہ کے کلام سے جو جن کو نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ ورنہ علم بہت ایسا ہوتا ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی پھسل جاتا ہے۔ اگر وہ علم پر اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل نہ رہے، تو یہ علم ہی سب سے زیادہ انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے والا بن جاتا ہے، جیسے شیطان کے لیے ہوا۔ تو ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی دین کی خدمت کی۔ اور قرآن مجید وہ علم ہے کہ اگر اس کا بنیادی علم کسی کو حاصل ہو جائے، ہر زبان پڑھنا آسان۔ آپ کو میں عرض کر دوں، غیر مسلم اس کے الف با اور ہجا کرتے ہیں، اس کے ABCD پڑھتے ہیں، اس کی حروف تہجی پڑھتے ہیں، الف با تا سا۔ لوگ جب ان سے پوچھا گیا آپ یہ اس کو کیوں پڑھتے ہیں، آپ تو غیر مسلم ہیں، قرآن شریف کے حروف تہجی کیوں پڑھتے ہیں، الفابیٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہمارا تجربہ ہے اس پر کہ جو شخص اس قرآن مجید کے حروف تہجی کو پڑھتا ہے، ہر زبان کا کہنا اور پڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلموں کی شہادت ہے۔ اور حامی لوگ ایسے چھوٹے ہو گئے کہ اپنے قرآن مجید سے ہم لوگوں نے دوری اختیار کر دی، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک طرح سے کہنا اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے کلام کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ ہم بہت سوچو کہ کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام کو وہ درجہ نہیں دیتے جو اس کا حق بہت بڑا ہے، لیکن چھوٹا سا حق سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اچھا بچے کو اللہ کا کلام پڑھا ہے، بس یہی کام ہے ہمارا، پوچھتے ہیں، معلومیت کی انتہا کر دیتے ہیں۔ بدبختی کا آخری درجہ یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن شریف پڑھائیں اور کوئی نئی چیز پڑھانے کی، اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ ارے ان لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا ہے اپنے مادی فائدے کے لیے
کہ کوئی زبان بول نہیں سکتا اس وقت تک، وہ کہتے ہیں جب تک کہ اس کی عربی زبان کے حروف تہجی نہ پڑھے، الف با جیم، یہ جو ہے یہ جو شخص پڑھتا ہے ہر زبان آسانی سے بولتا ہے، اور اس مادی فائدے کے لیے وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارے یہاں اس کی جو عظمت ہے وہ جتنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کو چھوٹا سمجھے نعوذ باللہ، ہر چیز بولتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کوئی قرآن مجید یاد کرنے والا یا کوئی بھی بات سیکھنے اور پڑھنے والا ساری آخر زندگی میں سب بھول جاتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں نہیں بھولتا۔ نہیں بڑی صورتیں تو الگ بات ہے، لیکن بالعموم پڑھنے والی صورتیں بھولتا نہیں، آخری زمانے تک سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے دانشور فلسفی اس سے آپ آخری زمانے میں بات کیجیے، دیکھیے گا سب عقل ختم ہو جاتی ہے، لیکن باقی رہتا ہے تو اللہ کا کلام باقی رہتا ہے۔ یہ ہے اس کی تاثیر، حق تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق آخر دم تک قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔